23 جولائی 2021 بروز پیر 9 بردرز نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹو مبارک جاوید کی جانب سے پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ڈاکٹر، کسی وکیل یا کسی اور کے لین دین کے ذمہ دار ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ پروگرام کرتا ہے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے لین دین کے ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ بین الافغان مذاکرات عبوری حکومت، جنگ بندی اور طالبان قیدیوں کی رہائی پر گفتگو۔ کم خرچ کرونا ویکسین جسے خمیر میں بنایا جائے گا۔ سندھ کا 9ویں گریڈ کا پٹواری اربوں روپے کی اثاثوں کا مالک نکلا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے راولپنڈی جانے کی شواہد مل گئے۔ شیخ رشید احمد۔ ناسا نے دنیا کی تباہی کے سال کا اعلان کر دیا۔ جرمنی کی تاریخ کا بدترین سیلاب، 150 سے زائد افراد ہلاک۔ بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت چرانے والی خاتون گرفتار۔ بہت ہی پیارے داؤد احمد بٹ صاحب کی افسوسناک خبر۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بہت ہی پیارے داؤد احمد بٹ صاحب بروز 18 جولائی کو 46 سال کی عمر میں بقضائے الہی سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دورہ جرمنی پر مقرر داؤد احمد بٹ صاحب دن رات ایک کر دیتے۔ آج یہ پیارا خوش اخلاق وجود ہم سے بچھڑ گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ ان کا خاصہ تھا۔ ساری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ہر کسی کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے۔ خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے لیے آگے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ امریکی ماہرین نے ایک ایسی کرونا ویکسین تیار کی ہے جس کی تجارتی پیمانے کی تیاری پر بہت کم خرچہ آئے گا کیونکہ اسے خمیر میں بنایا جائے گا۔ اسی ویکسین میں کچھ ایسے اجزاء شامل ہوں گے جو ایک جانب جسم میں کرونا کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں تو دوسری جانب انسانی جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ ریسرچ جرنل سائنس کی تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل کے مطابق اس ویکسین کے تجربات کامیاب ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ بہت جلد ایک ایسی کرونا ویکسین دستیاب ہوگی جو نہ صرف کم خرچ ہوگی بلکہ غریب وسائل رکھنے والے ممالک بھی بڑے پیمانے پر اس کی تیاری کر سکیں گے۔ اس وقت درجن بھر ویکسین دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے لیکن کچھ غریب ممالک ویکسین سے محروم ہیں۔ ناسا نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا خاتمے کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ممکنہ طور پر دنیا میں 2030 تک کافی تباہی آ چکی ہوگی۔ جس طرح ماحول میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور سمندر کی آبی سطح بڑھ رہی ہے، 2030 میں چاند اپنے محور پر گردش کر سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق چاند کے اس طرح ڈگمگانے سے زمین پر تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔
ناسا کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ 2030 تک زمین پر فلوٹ کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں اس میں تیزی آ جائے گی۔ ناسا کی تحقیق کے مطابق چاند کی حالت میں تھوڑی سی تبدیلی زمین میں زبردست تباہی مچا سکتی ہے۔ جرمنی کی 200 سالہ تاریخ میں بدترین سیلاب کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 1000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ بدترین سیلاب کے نتیجے میں شہر کے پل، سڑکیں، مکانات اور کئی کاروباری مراکز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ متعدد علاقے بھی سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر امدادی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں جبکہ سڑکوں، درختوں پر موجود لوگوں کی ہیلی کاپٹر کی وجہ سے محفوظ مقامات پر منتقلی کی جا رہی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ 2 لاکھ گھروں سے بجلی غائب۔ امریکہ میں ایک ڈینٹل کلینک سے ہزاروں ڈالرز چرانے کے الزام میں گرفتار ہونے والی خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت چوری کرکے اپنے ساتھ چھپا کر لے گئی۔ لاریل ایچ نامی 42 سالہ خاتون امریکی ریاست کے علاقے سن ویلے کے ایک کلینک میں ملازمت کرتی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مئی سے چوری کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس مذکورہ ڈینٹل کلینک پہنچی جہاں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا جبکہ ڈاکٹرز کے چیک بک کے علاوہ تقریباً 23,000 نقد ڈالرز کی رقم بھی غائب تھی۔ چوری کا شبہ ملازمہ پر کیا گیا کیونکہ واردات کے بعد وہ مسلسل غائب تھی۔ بالآخر بدھ کے روز گرفتار کر لیا گیا جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور تفتیش کے دوران عورت نے بتایا کہ وہ واردات کے قبل مریض کو بے ہوش کی حالت میں 13 دانت بھی نکالے تھے جنہیں اپنے پرس میں چھپا کر لے کر چلی گئی۔ اس کے پاس دندان سازی کا لائسنس بھی موجود نہیں تھا، پھر بھی ساری کارروائی ڈاکٹرز کی غیر موجودگی میں کی۔ یہ اعتراف سن کر پولیس بھی حیران ہو گئی کہ دانت نکالنے کا کیا جواز بنتا ہے۔ قطر میں بین الافغان مذاکرات میں کابل حکومت اور طالبان وفد کے درمیان عبوری حکومت کی تشکیل، لڑائی بندی اور طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوحہ میں کافی عرصے سے توقل کے شکار بین الاقوامی مذاکرات کے دوبارہ آغاز ہوا۔ تاہم اس دور کی خاص بات طالبان کا افغانستان میں کئی اضلاع کے مرکزی سرحدوں کے عین کاروباری راہداریوں کو کنٹرول حاصل کر کے بعد میں نفسیاتی برتری حاصل کر لینا ہے۔ مذاکرات میں افغانستان کی موجودہ حکومت کو ختم کرنے، عبوری حکومت کے قیام کی، لڑائی بندی کی شرائط اور مزید طالبان کی قیدیوں کی رہائی پر طالبان سے تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا گیا۔ مذاکرات کے مزید دور بھی ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ نے فریقین پر امن کے لچھن دکھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی اولین ترجیح ملک میں لڑائی کے خاتمے اور متعدد سیاسی ہونا چاہیے۔ ہم سب کی نگاہ مشترکہ مستقبل پر ہونی چاہیے جس کے افغان عوام حقدار ہیں۔ اسی طرح طالبان وفد کے سربراہ ملا اشرف غنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، تذکرے تک پہنچنے کے لیے سب سے ضروری چیز اعتبار ہے۔ اگر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔
ہمیں اپنے مفادات نظر انداز کر کے عوام کے اتحاد کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ سندھ حکومت کے گریڈ 9 کا پٹواری اربوں روپے مالیت کے اثاثوں کا مالک نکلا۔ نیب نے پٹواریوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ گریڈ 9 کے پٹواری ابو بکر، جو سینکڑوں ایکڑ اراضی کا انکشاف ہوا تھا، 3 سال میں ابو بکر کی فیملی اور ارکان کے نام منتقل کروائی گئی تھی۔ نیب تحقیقات کا سامنا کرنے والا گریڈ 9 کا ایک ملازم ایک اہم آفیسر کا مبینہ فرنٹ مین ہے، جس کی آخری پوسٹنگ ضلع غربی میں کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی گئی، جس کی فوٹیج موجود ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ 16 تاریخ کو پیش آیا۔ وزیر اعظم نے جلد از جلد تکمیل تک پہنچنے کی ہدایت کی۔ شیخ رشید احمد نے بتایا کہ ہمارے پاس CCTV کیمروں کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور اسلام آباد کسی کھڈا مارکیٹ تک پہنچی۔ وہاں سے اس نے ایک اور ٹیکسی لی۔ فوٹیج کے مطابق وہ راولپنڈی تھی۔ راولپنڈی جانے کے بعد وہاں سے دامنے کو پہنچی۔ واقعہ کے بعد لڑکی پہلے نجی ہسپتال پہنچی۔ اس کا کھڈا مارکیٹ سے پنڈی جانا اور دامنے کو جانے کے واقعہ کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس تینوں ٹیکسی ڈرائیوروں کے انٹرویو بھی موجود ہیں، جسے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور اس کام کے لیے میڈیا کو استعمال کرتا ہے۔ چائنا کے ساتھ مل کر ڈاسو میں واقعہ کی تحقیقات سے جاری چینی ٹیم کے 15 افراد شامل ہیں۔